اگر آپ کا باس آپ پر تنقید کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ذلیل کرتا ہے، آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتا، ہر وقت نکتہ چینی کرتا ہے، تو ایسے حالات میں جاب کرنا اور سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ گھر کی بھی ذمہ داری ہے اور جاب کو بھی سروائیو کرنا ہے، تو آپ کے لیے ایک مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مشکل باس اور مینیجر کو آپ کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں اور کیسے اپنا کیریئر بچا سکتے ہیں اور کیسے پرسکون ہو کر جاب کر سکتے ہیں۔ یا کچھ باس بڑے موڈی ہوتے ہیں، کچھ باس چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کس ٹائپ کے باس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آج آپ کو بہت نئی باتیں بتانے والا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ غلط نہ ہو۔ تو پھر ان 5 اسٹریٹجیز پر عمل کریں۔ کبھی بھی باس آپ پر تنقید کرے تو ڈائری آپ کے پاس ایک پروف ہوگا۔ اکثر باس اور سٹاف کے درمیان جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ایک کمزور رشتے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر باس کا کوئی نہ کوئی ایک پن پوائنٹ ہوتا ہے جس پر اس کو سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے، وہ تلاش کریں۔ پھر دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ باس کو دیکھیں کہ سب سے زیادہ غصہ کس بات پر آتا ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہوگا جس پر باس کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہوگا، وہ فیکٹر بھی تلاش کریں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے باس کو اپنی بات سمجھائی ہے، لیکن آپ نے صرف کہا ہوتا ہے اور اس نے صرف سنا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چاپلوسی کریں۔ اب میں جس اینگل سے آپ کو بات سمجھانے جا رہا ہوں شاید ہی آپ کو کبھی کسی نے اس اینگل سے بتایا ہو یا کبھی آپ نے سوچا ہو، لیکن یہ سوچ اور عقیدہ آج بھی وجود رکھتا ہے کہ مالک کی اگاڑی اور گھوڑے کی پچھاڑی سے بچو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کالی بلی نے اگر راستہ کاٹ لیا تو وقت خراب ہوگا۔ آپ بے شک نہ مانیں، لیکن جو لوگ اس عقیدے کو مانتے ہیں آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ اس پہ پورے یقین کے ساتھ چلیں گے، حالانکہ غلط ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس دن باس سٹاف کا رائٹ سمجھنا شروع ہو جائے گا اور سٹاف باس کا رائٹ سمجھنا شروع ہو جائے گا، اس دن یہ عقیدہ یوں ٹوٹے گا۔ میں بھی ایک باس ہوں، اور یاد رکھے باس کی ناراضگی صرف وقتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ناراضگی نہیں ہوتی، گھبراہٹ ہوتی ہے، نقصان کے ہونے کی ایک گھبراہٹ۔ بہت سے ورکرز کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جتنی ہمیں اجرت ملتی ہے ہم اتنا ہی کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سوچ غلط نہیں ہے، لیکن یہ سوچ آپ کو آگے لے کر نہیں جا سکتی، کیونکہ دنیا میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو ویلیو ایڈ کرتے ہیں۔ ویلیو ایڈ کرنے کا مطلب جو کام آپ کی ذمہ داری نہیں ہے پھر بھی آپ آگے بڑھ کر وہ کام کریں۔ باس جب مشکل میں ہو تو اس کی مشکل کا حل لے کر آئے، باس کا بوجھ بانٹنے والے بنے۔ صرف کام کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، آپ کو نمایاں بھی ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ باس کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہو، اس کی خاموشی میں اس کی فکر کو محسوس کریں۔ آخر میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کچھ بننے، سیکھنے اور کمانے کے لیے آئے ہیں تو اپنے باس کے ساتھ جڑنا سیکھیں۔ اگر باس نیگیٹو ہے تو آپ کو میں نے پہلے 5 اسٹریٹجی بتا دی ہے۔ جاتے جاتے آخری بات کہوں گا کہ نہ باس غلط ہوتا ہے نہ آپ غلط ہوتے ہیں، صرف ایک دوسرے سے آپ جڑے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگلی ویڈیو تک دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے۔